کیا پتہ محرم کے مہینے میں تمہارے لیے کوئی راز چھپا ہو۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی ابتدا کرنے والا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک یہودی کے پاس سے ہوا تو اس نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پر آ کر ٹھہری تھی، اور اس دن نوح نے موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں موسیٰ سے زیادہ اس روزے کا حقدار ہوں، یعنی محرم کے مہینے میں اللہ نے ہر اہم ابتدا پر کن فرمایا تھا۔ قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی، یہ بھی تو اس حقیقی زندگی ہی کی ابتدا ہوگی۔ پتہ ہے اس میں تمہارے لیے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اللہ نے اسی مہینے کو اسلام کا ابتدائی مہینہ قرار دیا۔ اسی مہینے میں اللہ نے نئے آغاز کیے، دین اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ کیا پتہ اس کے پیچھے تمہارے لیے کوئی خاص وجہ چھپی ہو؟ کیا پتہ اللہ تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہو؟ کیا پتہ اس سال تمہیں بھی نئے سرے سے دین کا علم مکمل خشوع سے سیکھنے کا پیغام دے رہا ہو؟ کیا پتہ محرم کے مہینے میں تمہارے لیے ایک نئی ابتدا ہونے والی ہو؟ پتہ ہے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اللہ کے دین پر اب ثابت قدم ہونا ہوگا۔ تم جو کب سے سوچ رہے ہو دین کی طرف آنے کی، قرآن کو تھامنے کی، نماز قائم کرنے کی، تمہارے لیے اس نئے ابتدا کے لیے بہت اہم چانس ہے۔ اور پتہ ہے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اللہ سے سب سے پہلے عہد کرنا ہوگا، تمہیں نماز کی پابندی کرنا ہوگی، تمہیں قرآن کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنانی ہوگی، تمہیں احادیث کے ریمائنڈرز روز کے روز پڑھنے ہوں گے، تمہیں اپنی اگلی زندگی کی ابتدا جو حساب کتاب سے شروع ہوگی اس کی تیاری کرنی ہوگی، تمہیں ابھی سٹارٹ کرنا ہوگا، تمہیں اب ہی تو ان سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ اور پتہ ہے وہ سوالات کیا ہیں؟ تم جانتے ہو کہ حشر کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، تو تمہیں سب سے پہلے اپنی نماز کی تیاری کرنی ہوگی، تمہیں نماز کی پابندی کرنا ہوگی، تمہیں نماز کے سارے فرائض اور سنتوں کو خشوع و خضوع سے اپنانا ہوگا، تمہیں نماز کے ذریعے ہی تو اللہ کی قربت ابھی سے حاصل کرنا پڑے گی۔ اگر تم ابھی سے اللہ سے دوستی نہیں کرو گے تو حشر کے روز کس منہ سے اس کے سامنے جاؤ گے؟ تم سے جب نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کیا کہو گے؟ تم یہ کہو گے کہ اللہ آپ کی ملاقات سے زیادہ عزیز دنیا کی آزائشیں تھیں؟ تم یہ کہہ سکو گے؟ تم پہلے اور سب سے آسان سوال کا جواب ہی نہیں دے سکو گے تو آگے کیا کرو گے؟ اور پھر جب رفتہ رفتہ اللہ تم سے مزید فرائض کا سوال کرے گا تب کیا کہو گے؟ اللہ آپ کی دی ہوئی روح، آپ کا دیا ہوا دماغ، آپ کا دیا ہوا جسم، آپ کی دی ہوئی زندگی، آپ کی دی ہوئی دنیا مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، مجھے آپ سے رجوع اور ملاقات سے زیادہ اچھا دنیا سے رجوع اچھا لگتا تھا۔ کیا واقعی تم میں ہمت بھی ہوگی یہ کہنے کی؟ تب تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکو گے اور اب اتنی ہمت ہے کہ یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہو۔ اللہ تمہیں مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے، وہ تمہیں موت سے پہلے کتنے موقع دے رہا ہے کہ صراط مستقیم اپنا لو۔ تم کیوں نہیں سن رہے اپنے اللہ کی؟ اللہ نے تمہیں ایک اور ابتدا سے نوازا ہے، اس نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے، اس نے تم سے زندگی نہیں چھینی، وہ تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہیں سب دے رہا ہے اور تم مزید نافرمانیاں کرتے جا رہے ہو۔ تم اللہ کے دین پر واپس آنا چاہتے ہو؟ تم اپنے عہد الست کو واپس جوڑنا چاہتے ہو؟ اب تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ محرم کے مہینے سے ہی ابتدا کرنی ہوگی، تمہیں یوم عاشوراء کے دن سے فائدہ اٹھانا ہوگا، تمہیں بھی اس دن شیطان کی شر سے نجات حاصل کرنا ہوگی، تمہیں بھی پھر سے اللہ کے دین کی ابتدا کرنی ہوگی۔ وہ ہر سال تمہیں یہی راز افشا کرتا ہے، وہ رب جو موسیٰ کو فرعون سے نجات دلا سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی تو آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ تم بھی اس یوم عاشوراء پر اللہ کو راضی کر لو، تم بھی شیطان سے نجات حاصل کر لو،
تم بھی اس دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایک نئی مخلص سے نوازا ہے۔ پتہ ہے یوم عاشوراء کے متعلق سیدنا اسماء بن حارثہ رضی اللہ عنہا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو آج کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دو۔ انہوں نے کہا اگر وہ کھانا کھا چکے ہوں تو پھر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی وہ دن کے آخری یعنی بقیہ حصے کا روزہ رکھ لیں۔ اور تم پر تو اللہ نے اتنی بڑی رحمت کر دی ہے کہ اس نے اس فتنے پر سے تمہارا دل اپنی طرف مائل کر دیا۔ اس نے تمہیں شیطان کے بہلاوے میں آ کے دین سے ہمیشہ کے لیے دور نہیں کر دیا۔ تم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو، تم پر تو اس روزہ کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دور جاہلیت والے لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اس روزے کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ ابھی رمضان کے روزے بھی فرض نہیں کیے تھے، تب بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس روزے کی خصوصی تاکید فرمائی تھی، بلکہ آپ نے تو یہود سے مماثلت کے باعث 9 محرم کے روزے کا بھی حکم دیا تھا۔ بس تمہیں چاہیے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسی محرم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اسی محرم نئی ابتدا کرو، اسی محرم اللہ کو راضی کرو، اسی محرم اللہ کو اپنا محرم بنا لو، اپنے اختتام سے پہلے ہی اس ابتدا کو اپنا لو۔